الرحمن الرحیم۔ آج سانحہ لاہور ماڈل ٹاؤن کو وقوع پذیر ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں، اور یہ وہ 3 دن ہیں جن میں پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ پوری قوم سوگوار اور اشک بار نظر آ رہی ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن لاہور جو ظلم اور بربریت کی ایک تاریخ، ایک ایسا بدترین باب قائم کیا گیا جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نظر نہیں آتی، اور اس پر ہر درد مند طبقے جماعت کو درندوں پر مبنی حکومت کے خلاف ایک پیج پر لا کر کھڑا کر دیا، جہاں عظیم شہدائے انقلاب جن کا عدد ہر آنے والے دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، قوم کے ہر فرد کو غم زدہ کیا، وہاں درد مند پاکستانیوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ اور میں اس پر سب سے پہلے ان تمام جماعتوں کا، تنظیموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس سانحہ پر اظہار یکجہتی بھی کی اور ہمارے ساتھ مسلسل اس غم میں شریک رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں میڈیا کا اور میڈیا کی عظمت پر ان کی آزادی کو سلام کہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا حق ادا کیا اور ان درندوں کو اور اس ریاستی حکومتی دہشت گردی کو بے نقاب کیا، اور ایسے ایسے چہرے عوام کے سامنے لائے گئے جو نقاب کے اندر ظلم و بربریت کا، دہشت گردی کا ایک بازار گرم کیے ہوئے تھے۔ آج پاکستان عوامی تحریک کے سیکریٹریٹ پر منعقد تقریباً اس ملک، اس پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کا اجتماع ہوا، اور سب کا اس پر اور ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جا رہا ہے۔ اور میں سب سے پہلے ان تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پر پہلے دن سے ہمارے ساتھ قائد تحریک اور پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کو ان کے شہداء کے لیے، ان کے زخمی کارکنوں کے لیے، عوام پاکستان کے ساتھ اس کیے جانے والے ظلم پر وہ پہلے دن سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اس غم اور غصے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور جن میں پاکستان پیپلز پارٹی آج ہمارے ساتھ اس اعلامیے میں شریک ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف شریک ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف شریک ہے، متحدہ قومی موومنٹ شریک ہے، سنی اتحاد کونسل اور دیگر وہ سیاسی سماجی تحریکیں، تنظیمیں جنہوں نے اپنا اظہار یکجہتی پہلے دن سے وہ کرتے رہے، ہمارے ساتھ شریک رہے اور دلاسا دیتے رہے، ایک پیج پر نظر آتے رہے، اور اس قوم کو اس بربریت سے نکالنے کے لیے ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں۔ ہم اپنا اعلامیہ پیش کرتے ہیں جس کے اہم نکات وہ میڈیا کے سامنے ہم مشترکہ طور پر پیش کر رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن لاہور حکومت کی ایما پر ریاستی دہشت گردی
قتل و غارت گری اور بربریت کی بدترین مثال ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن لاہور کے حوالے سے پولیس کی مدعیت میں جعلی ایف آئی آر خارج کر کے جملہ گرفتار افراد کو رہا اور لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے۔ تیسرا مطالبہ اور اس اعلامیے کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے دائر کی گئی درخواست میں نامزد ایف آئی آر میں نامزد جملہ حکومتی عہدیداران فوری طور پر پاکستان عوامی تحریک کے خلاف دائر کی گئی ایف آئی آر میں درج جملہ پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے دائر کی گئی درخواست میں نامزد جملہ حکومتی عہدیداران جن میں محترم وزیر اعظم صاحب محترم محمد نواز شریف صاحب بھی ہیں، وزیر اعلی پنجاب محترم شہباز شریف صاحب بھی ہیں اور وزیر قانون پنجاب محترم ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، اور دیگر افراد جن کے نام ایف آئی آر میں آفیشلی درج کیے گئے ہیں وہ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملوث جملہ انتظامی اور پولیس افسران کو فوری طور پر برطرف کر دیا جائے۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی اعلی غیر جانبدار ججز کا کمیشن بنایا جائے جو آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی کی اچھی شہرت رکھنے والے تفتیشی افسران پر مشتمل جوائنٹ انکوائری کمیٹی کے ذریعے تحقیقات کروا کر ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ہم نے الگ سے ایک ریزولوشن مشترکہ طور پر جاری کی ہے، وہ متحدہ قومی موومنٹ کی رکن اسمبلی مرحومہ طاہرہ آصف صاحبہ کے صفاقانہ قتل کی بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں اور قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور اس سازش کو بے نقاب کیا جائے۔ میں اس کے ساتھ تمام تنظیموں کا، سیاسی جماعتوں کے عہدیداران کا، محترم شخصیات کا جنہوں نے پہلے دن سے اظہار یکجہتی کیا اور شہداء کے ساتھ، ان کے لواحقین کے ساتھ، ان کے ساتھ کی جانے والی ظلم و بربریت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے اور ہمارے ساتھ اظہار غم کے اس وقت میں اظہار خیال بھی کرتے رہے، مذمت بھی کرتے رہے، ایک پیج پر نظر آتے رہے۔ میں میڈیا کے افراد، پوری قوم کے وہ افراد جو اس غم اور غصے کی اس گھڑی میں ہمارے ساتھ، ہمارے کارکن کے ساتھ، پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس میں مجلس وحدت المسلمین اور دیگر تنظیمیں، دیگر پارٹیز جو شریک ہوئیں اور جو شرکت کرتی رہیں، اظہار مذمت کرتی رہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اب اس کی منزل وہ انقلاب ہے اور ان شہداء کا انتقام اور ان کا قصاص وہ انقلاب ہے جس راہ کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی چلتے چلتے وہ دن جلد اور عنقریب آئے گا جب انقلاب کا سورج طلوع ہوگا اور اس قوم کا اپنا حق اور امن و امان کا یہ گہوارہ پاکستان بنا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ملی یکجہتی کونسل کی احباب اور تنظیم اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکی،
مگر وہ ہمارے ساتھ اس میں شریک ہے، اس اعلامیے میں شریک ہے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن جس میں ہمارے پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر ڈاکٹر جہانگیر بدر صاحب اور دیگر پارٹی کے عہدیداران کے ہمراہ ہم لوگ یہاں تحریک منہاج القرآن کے دفتر میں آئے اور یہاں دعا میں شامل ہوئے، شہداء کے لیے ان کی مغفرت کی دعا میں شامل ہوئے، اور آج دوبارہ پھر ہم نے اظہار ہمدردی کیا پاکستان عوامی تحریک کے قائدین کے ساتھ اور ان شہداء کے لواحقین کے ساتھ اور ان مظلوم لوگوں کے لواحقین کے ساتھ اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کے ساتھ جن کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا پہاڑ توڑا گیا ہے اور دہشت گردی کی بدترین مثال قائم کی گئی ہے. آج تک سیاسی جماعتوں کی حکومت میں کبھی خواتین پہ گولیاں چلتی ہوئی ہم نے نہیں دیکھی اپنی زندگی میں، لیکن یہاں خواتین پہ گولیاں چلائی گئی ہیں اور بے گناہ شہریوں پہ گولیاں چلائی گئی ہیں. ان کا کیا قصور تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر کے راستے پہ وہ ان کے اہل خانہ کا تحفظ کر رہے تھے، وہ پاکستان عوامی تحریک کے سیکریٹریٹ کا تحفظ کر رہے تھے، تو کیا قصور تھا ان لوگوں کا کہ 10 لاشیں گرا دی گئیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب حکومت کی دھاندلی اور غنڈہ گردی کی اور بربریت کی بدترین مثال ہے جو تاریخ میں ہمیشہ قائم رہے گی. ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک کے قائد کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے. ہم جی ڈی اے کے پلیٹ فارم پہ وہ اس وقت اس کے سربراہ مقرر ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں ہم ان کے ساتھ تھے، ہم نے مل کے کام کیا، جلوسوں میں شرکت کی، لیکن کبھی پاکستان عوامی تحریک کے لوگ جو ہیں انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. میں نے ان کو کبھی اسلحہ اٹھا کے چلتے ہوئے نہیں دیکھا اور کبھی انڈسپلن کرتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا. سیاسی جماعتوں کی تاریخ میں پاکستان عوامی تحریک کے کارکن جو ہیں، میں ان کے ڈسپلن کو اور ان کی اپنی لیڈرشپ کے احکامات ماننے کو اور من ماننے کو میں دل سے تسلیم کرتا ہوں اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج جو یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان کا درد بانٹنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور پنجاب حکومت کی بربریت، جو ایک سیاسی حکومت اپنے آپ کو کہتے ہیں، ایک جمہوری حکومت کہتے ہیں اپنے آپ کو،
جمہوری حکومت کی طرف سے اور سیاسی حکومت کی طرف سے اگر اس کو تسلیم کیا جائے تو یہ ایک بدنما داغ ہے سیاسی حکومت کے چہرے پہ یہ واقعہ جو ہے. اور اس سلسلے میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں پرزور انداز میں. اور آج جو ریزولوشن پاس کیا گیا ہے ہم سب لوگوں نے مل کے کیا ہے اور جس میں ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مختلف الخیال جماعتیں ہیں. اپنا اپنا ان کا مینیفیسٹو ہے, اپنا اپنا ان کا پروگرام ہے, اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے نظریات ہیں. اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا ایک دوسری جماعتوں کے ساتھ, نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے, سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس واقعے پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ انتہا درجے کی بربریت اور دہشت گردی کی گئی ہے اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کے ساتھ ظلم ڈھایا گیا ہے اور اتنی لاشیں گرائی گئی ہیں جس کی کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی. اس کی سب مل کے مذمت کرتے ہیں اور جو ریزولوشن کیے گئے ہیں ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں. شکریہ. آج ہمارے اجلاس میں اور دعائیہ تقریب کے بعد تمام جماعتیں یہاں پر اکٹھی ہوئی اور اس میں میں اپنی قیادت کی طرف سے اس ریزولوشن کی تائید کرتا ہوں عنوان. اور آپس میں چاہے ہمارا منشوری اختلاف تھوڑا سا ہو کسی جگہ, لیکن ایک بات پر تمام پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہیں اور تمام جماعتیں اس پر اکٹھی ہیں کہ بربریت اور ریاستی جبر اور حکومتی جبر کسی طور قبول نہیں ہے. اور میں مختصر کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ ہم بربریت کے ہمیشہ کے لیے خاتمے کے لیے اور ان شہیدوں کے اور ان کے ورثہ کے لیے انصاف حصول کے لیے ہر طریقے سے ڈاکٹر علامہ طاہر قادری صاحب کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. میری قیادت ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینے اور ظالم کا ہاتھ پکڑنے میں ہی اپنا وقت انہوں نے صرف کیا ہے اور اس دفعہ بھی ہم یہی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک کہ بربریت کا نشانیاں بننے والے لوگ جو ہیں ان کو انصاف دینے کے لیے جو لوگ اس پہ ہیں شامل وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچ جاتے. میں اس ریزولوشن دونوں جو یہاں پیش ہوئے ہیں ان کی تائید کرتا ہوں. دونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں جو اس پنجاب کے دل لاہور میں ہوئے, جس میں بے گناہ لوگوں کا خون شامل کیا گیا, پولیس گردی کی گئی اور اس کے تسلسل میں ہماری ایم این اے محترمہ طاہر آصف باجی ہماری اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. ملک کی دہشت گردی ختم کرنے کے لیے پاکستان آرمی آپریشن کر رہی ہے, اس پہ پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے تھا اور پوری قوم متحد تقریباً ہو چکی تھی اس دن کے بعد. لیکن اس واقعات نے ملک میں دراڑ ڈالی تاکہ وہ دہشت گرد جو پاکستان بھر میں دندناتے پھر رہے ہیں وہ پھر سے پھرتے رہے اور یہ آپریشن کو ناکام کیا جائے, ہم ہی سمجھتے ہیں. اس کے بعد دوسری بات جو لکھی ہوئی ہے اس میں کہ لاپتہ افراد, علامہ صاحب لاپتہ افراد کو ہم سے زیادہ بہتر کوئی جانتا نہیں ہے کہ جب 92 میں ہم پہ شب خون مارا گیا اور فوجی آپریشن کیا گیا اس وقت ہمارا 28 لاپتہ تھے اور آج بھی سینکڑوں لاپتہ ہیں. تو ہم تو یہ درخواست کرتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر جہاں جہاں لاپتہ ہوئے ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے. وہ پاکستان کے پرامن شہری ہیں
ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جو کسی وزیر کے بیٹے کا، کسی منسٹر کے اور کسی حکومت عہدیدار کے بیٹے کا حق ہے. میرا، آپ کا، عوام کا وہی حق ہے جو عوام الناس کا، عوام خاص کا ہے. اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہذب معاشروں میں ایسے واقعات میں وہاں کے وزیر، وہاں کے عہدیدار مستعفی ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سو موٹو ایکشن لیں اور پی ایم صاحب کو، سی ایم صاحب کو، حکومت کے تمام عہدیداروں کو اور پولیس کے ان افراد کو جو مناسب سمجھے ان کو عدالت طلب کیا جائے، اور آپ کی تحریک کے جو افراد اس میں وکٹمز ہیں ان کی فیملیز کو وہاں بلایا جائے. اور پاکستان میں ایسا ہوا ہے، لاسٹ حکومت کے اندر پاکستان کے پرائم منسٹر کو عدالت بلایا گیا ہے، تو عدالت بلانا، عدالت کا موقف سننا اور انصاف کے کٹہر میں کھڑا کرنا، اور انصاف جب ہو علامہ صاحب، اور جو اس میں کردار نظر آئے اور جس میں چارج کیا جائے اس کی اتنی اخلاقی اور مورل ذمہ داری ہو تو اس کو مستعفی ہونا چاہیے. لیکن سو موٹو ایکشن چیف جسٹس لیں، عدالتی کمیشن بٹھائیں اور اس معاملے کو حل کریں تاکہ ظلم روا رکھا جاتا ہے اور ظلم روا نہ رکھا جائے اور اس پاکستان میں امن و سلامتی ہو. مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ پاکستان کا طاقتور طبقہ کوئی بھی کسی بھی شکل میں ہو، کوئی بھی کبھی بھی ہو، وہ چہرے بدلتے ہیں علامہ صاحب، نظام نہیں بدلتا. اسی تحریک کو جو آپ چلا رہے ہیں، میرے محترم قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کئی سال پہلے، 3 ڈیکیڈ پہلے شروع کیا تھا کہ فیوڈل سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرے گولڈن اسپون لے کے پیدا ہونے والے ہی حق حکمرانی رکھتے ہیں. اور یہ مثال بھی علامہ صاحب، یہ پاکستان میں واحد مثال ہے کہ مجھ جیسا آدمی بھی آج پارلیمنٹیرین ہے جو ایک فلیٹ میں رہتا ہے، جو ایک چھوٹی سی گاڑی لے کے گھومتا ہے. اور ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں جو شاید موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، رکشہ میں آتے تھے، رکشہ میں جاتے تھے. تو عوام جب 98% عوام حق حکمرانی حاصل نہیں کریں گے، اس ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا. تو ہمارے اس بارے میں ہمارے راستے ہمیشہ ساتھ رہیں کہ فیوڈل سسٹم، گولڈن اسپون لے کے پیدا ہونے والا، حق حکمرانی کرنے والا 200 فیملی، 300 فیملی پاکستان کی، اسی نے پاکستان کو بگاڑا ہے. پاکستان حقیقی معنوں میں ترقی تب کر سکتا ہے جب عوام الناس حکومت کے اداروں میں پارٹیسپیٹ کریں اور پارٹیسپیٹ کرنے کے ساتھ اس ملک کو امن و سلامتی کی طرف لے کے جائیں. بہت شکریہ. اور ایک اور بات بھول گیا میں کہ محترمہ طاہر آصف باجی جو ہماری ہیں، اس کے قاتل گرفتار کیے جائیں. اور اس کو شو کیا جا رہا ہے علامہ صاحب کہ شاید کوئی ڈکیتی کی واردات ہوئی. میں آپ کو کلیئر کروں سارے صحافیوں کے سامنے کہ منہ پہ ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، دروازہ کھول کے پوچھا کہ تمہارا نام طاہر آصف ہے اور میں تجھے گولی مارنے آیا ہوں. وہ بڑی نڈر اور بے باک خاتون تھی، ہماری بڑی اچھی ہماری کارکن تھی، ہماری بہن ہے ہماری. ان کو بولا گیا کہ میں تجھے گولی مارنے آیا، تو وہ بھی نڈر اور بے باک تھی. اس نے بولا پھر گولی چلانا. اگر وہ نہ بھی بولتی تو وہ گولی چلانے ہی آیا تھا. یہ دہشت گردی کی واردات تھی. یہ ان دہشت گردوں جو پاکستان میں کراچی سے لے کے پشاور تک پچھلے کئی سالوں سے اس ملک پہ راج حکمرانی کرتے ہیں. کراچی ایئرپورٹ ہو، کامرا بیس ہو، GHQ ہو، مون مارکیٹ ہو، ڈاکٹر صاحب کا دربار ہو، عبدالشاہ غازی کا دربار ہو، یہ سب پہ حملے کیے ہیں. تو وہی اگر حکومتیں ان پہ نظر ثانی نہیں کریں گی، ان کی اپنی صفوں سے باہر نہیں نکالیں گی، تو پاکستان میں حقیقی معنوں میں امن و سلامتی نہیں آ سکتی. بہت شکریہ. آپ ادھر آ جائیں میرے ساتھ. 2 منٹ کے لیے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنی پوری جماعت اور قائدین سنی اتحاد کونسل کی طرف سے اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم و استبداد کا یہ وہ طوفان اٹھا کہ جس کی کوئی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. نمبر 2، ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے. ہم آپ کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کا ایک ایک کارکن پاکستان کے اندر ظلم اور بربریت اور جبر کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ العزیز علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہیں اور اس نیک مشن میں اور اس اور ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ اس انقلاب کی خاطر آپ نے
یہ عملی قدم اٹھایا ہے اور اس کی آپ کے شہداء نے قربانیاں دے کر اس انقلاب کی بنیاد رکھ دی ہے کہ جس مصطفی انقلاب کی خاطر یہ پاکستان معرض وجود میں آیا تھا. اور ہمارا یقیناً پاکستان کا مقدر جو ہے وہ انقلاب نظام مصطفیٰ ہے اور مصطفی انقلاب ہے. میں سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت مسلمین کی طرف سے اور تمام یہاں پر موجود سیاسی پارٹیوں کی طرف سے اور تمام احباب کی طرف سے یہ بھی یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبائی وزیر قانون جو وزیر لا قانون ہے اور اس شخصیت کو کہ جو شخص اپنے آپ کو جمہوریت کا علم بردار کہتا ہے، نام نہاد خادم اعلیٰ، وہ ہماری نظر میں خادم اعلیٰ نہیں ہے، وہ ظالم اعلیٰ ہیں. اور آج سے ہم انہیں بلکہ قاتل اعلیٰ کا خطاب دیتے ہیں کہ منہاج القرآن کے 79 جو مسلمان یہاں پر شہید کیے گئے، اور ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ان میں اخلاقی جرت اور کرج ہے تو وہ انصاف کے کٹہرے میں آ کر اس کا جواب دیں. اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہم تحریک منہاج القرآن کے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب تک اس ملک میں انقلاب نہیں آتا ہم آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آپ کا شکریہ. یہ جو آج قرارداد آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو کم و بیش اس قرارداد سے مکمل اتفاق ہے. اور جو واقعہ اس مرکز ادارہ منہاج القرآن میں ہوا ہے، اس جیسا بہیمانہ اور ظالمانہ واقعہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ گولیوں کا نشانہ اور حکومتی جبر کا نشانہ بنے ہیں، سڑکوں کے اوپر مظاہرہ کرتے ہوئے، جلسہ اور جلوس کرتے ہوئے، لیکن کسی کے گھر آ کر، کسی کے جگہ پہ آ کر نہتے اور پرامن لوگوں کو محض اس لیے کہ یہاں پر وہ رکاوٹیں ہٹانا چاہتے تھے. آپ اندازہ کیجئے ایسا بہیمانہ واقعہ پاکستان میں اس سے پہلے نہیں ہوا ہے. آپ جانتے ہیں، سارا پاکستان جانتا ہے کہ کم و بیش 5 کلومیٹر سڑک جاتی عمرہ کے سامنے بیریئرز لگا کے بند کر رکھی ہے. پورا ماڈل ٹاؤن جانتا ہے کہ ایچ بلاک کو جانے والے تمام راستے کس طرح بیریئر لگا کے بند کر رکھے ہیں. وہ جو ایک سیٹھی ہیں پنکچر والے، ان کے گھر کے سامنے بیریئر ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس مرکز اور ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری کے گھر کے بیریئر اٹھانا تھا مقصد، یا آپ کے اقتدار کا سنگھاسن ڈول رہا تھا اور آپ لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے تھے؟ اور یہ خوف زدہ کرنا آج تک ختم نہیں ہوا ہے. یہ میرے ہاتھ میں FIR ہے کہ جو آج سرگودا کے اندر داخل کی گئی ہے. مجھ سے یہ واردات ہو چکی ہے سیالکوٹ اور فیصل آباد کے جلسے کے اوپر. لوگوں کو گرفتار کرنا، انہیں ڈرانا دھمکانا، بسیں پکڑ لینا اور بس مالکان کو ڈرانا دھمکانا اور پیٹرول پمپ اور گیس کے پمپس کے اوپر پابندی لگا دینا. یہ حکومت کی ایما کے اوپر ریاستی جبر ہے کہ جو اپنے آپ کو جمہوری ہونے کا دعوے دار ہے. کوئی کاروائی ایسی 23 کو جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئیں گے ایسی نہیں ہوگی کہ جو آئین، قانون اور پاکستان کے اندر جو عمومی سیاسی اخلاق ہے اس سے مختلف ہو. لیکن یہ جو ہتھ کنڈے ہیں آج، اس سے کوئی اور چیز ظاہر ہو رہی ہے. اسی طرح بہاولپور میں تحریک انصاف کا جلسہ ہے. مجھے اب بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہاں پر انہیں ڈرانا دھمکانا، تھانے میں بلوا کر ان کو دبانا، یہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے. لیکن آج سے 2 روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین یہاں پہ حاضر ہوئے تھے، یہاں پہ دعا کی اور اس بات کا اعلان کیا کہ فوری طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا چاہیے،
جس کے 2 موقف سامنے آ چکے ہیں. ایک دفعہ اس نے کہا کہ میرے علم میں ہی نہیں آیا سارا دن 15 گھنٹے کے کیا واقعہ ماڈل ٹاؤن میں ہو رہا ہے, اور دوسرا موقف یہ آیا ہے کہ میں نے 2 دفعہ منع کیا ہے کہ اس کو ڈس انگیج کیا جائے. تو ایسے فرد کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے. اور میں دوسرا مطالبہ جو چیئرمین نے یہاں پہ کیا تھا کہ رانا ثناء اللہ کو برطرف کیا جانا چاہیے, یہ ہم اس کو گرفتار کرنا چاہیے اس کو, تب جا کے انصاف ہوگا. جب تک یہ لوگ مسند اقتدار پہ متمکن ہیں اس وقت تک انصاف نہیں ہو سکتا ہے. اور میں سارے پریس کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں, ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں. یہ جو آج ہم یہاں پر آ کے ادارہ منہاج القرآن کے اندر بیٹھے ہیں اور اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے. پاکستان کے اندر حکومت اگر ریاست کے جبر کو قائم کرنا چاہتی ہے تو ہم سب مل کر ان کے ساتھ ہیں اور اس ظلم کو ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے. محترمہ طاہرہ آصف صاحبہ کے بالکل ان کے قاتلوں کو گرفتار کرنا چاہیے, اور جو سازش ہے اس کے پیچھے اس کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے. صرف یہی نہیں, اس کے علاوہ پاکستان میں کئی اندھے قتل ہیں. میں آپ کو تذکرہ کرتا ہوں زارا آپا کا کراچی میں 1 سال ہو گیا ہے, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چنانچہ حکومتیں ریاست کو استعمال کر کے وہ عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کیے ہوئے ہیں, اور بے شمار مسنگ پرسنز ہیں. اس کیس کے اندر بھی جو یہاں پر آج سے 3 روز قبل ہوا ہے, اس میں بھی مسنگ لوگ ہیں. ان کا خدشہ دیا ہے کہ بہت سی نعشیں ہیں جو انہوں نے غائب کر دی ہیں, اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں جو زخمی اسپتال کے اندر ہیں ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. چنانچہ میں یہ اپیل کرتا ہوں, یہ لفظ اپیل کہہ رہا ہوں ہسپتالوں کے اندر جو ڈاکٹر ہیں کہ جو لوگ اس وقت زندہ ہیں خدا کے لیے ان کی ٹھیک خبرگیری کریں, ان کا صحیح علاج کریں. انسانیت کے نام پہ اپیل ہم آپ کو کرتے ہیں, ورنہ یہ لوگ تو ہسپتالوں میں جائیں گے, اپنے مقصد کے وہاں پہ بیان حاصل کریں گے, اپنے مقصد کے ریکارڈ بنوائیں گے, اور وہ جو جھوٹی FIR درج کی ہے, دیکھیں نا, کوئی شرمندہ ہونا تو کیا ہے, ایک الٹا پرچہ درج کرا دیا ہے یہاں پر لوگوں کے اوپر, اتنی بڑی زیادتی ہے. چنانچہ ہم سب مل کر اس ظلم کے خلاف برسر پیکار ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آن ایئر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد میں پاکستان کی تمام مقتدر اور موقر سیاسی جماعتوں کی قیادت کا اور اس موقع پر موجود ان کے رہنماؤں کا اپنی طرف سے بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کا, پاکستان پیپلز پارٹی کے جملہ قائدین کا, پاکستان مسلم لیگ کے قائدین کا, متحدہ قومی موومنٹ کے جملہ قائدین کا, مجلس وحدت مسلمین کے اور سنی سربراہ کونسل اور سنی تحریک کے جملہ قائدین اور دیگر سیاسی اور سماجی تنظیمات کے نمائندوں کا, جنہوں نے اس عظیم سانحہ اور انتہائی کربناک اور اذیتناک حادثہ کے موقع پر روز اول سے آج تک قدم قدم پر ہمارا ساتھ دیا ہے. میں صمیم قلب سے ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ثانیاً اس بات پر بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج پاکستان عوامی تحریک
کے کارکنوں پر میری رہائش گاہ اور سینٹرل سیکریٹریٹ کے اوپر ریاستی جبر و تشدد اور بربریت اور دہشت گردی کی جو بدترین مثال قائم کی گئی ہے اور بے حساب شہادتیں جو اب تک غالباً 14 شہادتیں ہو چکی ہیں جن کی میتیں ہمیں موصول ہو گئیں، اور کئی شہادتیں ایسی ہیں جن کی میتیں ہاسپٹل کی اطلاعات کے مطابق ہمیں سپرد نہیں کی گئیں اور وہ غائب کر دی گئیں، اور 100 کے قریب 80 سے 83 انتہائی زخمی گولیوں سے چھلنی کارکنان پہلے سے موجود تھے، اور 20 سے زائد کارکنان جو انتہائی ٹارچر اور اذیت کے بعد نہایت نازک حالت میں کل ہاسپٹل پہنچائے گئے، تو مجموعی طور پہ 100 افراد اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اور ان سب پر اضافہ یہ کہ بے شمار افراد لاپتہ ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے ریاستی جبر و تشدد اور حکومتی بربریت اور دہشت گردی کی قطعی طور پہ کوئی مثال نہیں ملتی جس کا ذکر ابھی موقر اور محترم قائدین نے کیا، جو مختلف جماعتوں کے عظیم نمائندگان اور رہنمایان پریس کانفرنس میں بیان فرما رہے تھے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس صبر و تحمل کی بھی مثال نہیں ملتی۔ میں حکومت پاکستان کو اور ان درندوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے تو اس سانحہ کے بعد پورے ملک میں آگ لگوا دیتے۔ چھوٹے چھوٹے واقعہ پہ لوگ مشتعل ہوتے ہیں، سڑکیں بلاک کرتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، ہر روز صبح و شام آپ اور ہم دیکھتے ہیں۔ صرف یہ کہہ دیتے کہ اس کا انتقام لیں اور ایسا پرتشدد احتجاج کریں کہ ان کو سبق مل جائے، تو لاکھوں کے حساب سے کارکن پورے ملک میں اور بڑے بڑے شہروں میں باہر آ جاتے، وہ املاک کو بھی نقصان مشتعل ہو کر پہنچا سکتے تھے، روڈز بلاک کرتے، ٹریفک کو نقصان پہنچاتے، مسافروں کو تکلیف ہوتی، کاروبار حیات متاثر ہوتا، یہ سب کچھ ممکن تھا جو آئے روز پاکستان میں ہوتا رہتا ہے۔ لیکن میں نے فقط ایک بات کی کہ ہمارا انتقام صرف انقلاب ہے، ہم نہ کسی پولیس کے کانسٹیبل سے اس کا انتقام لیں گے اور نہ پاکستان کے عوام اور املاک کو تکلیف اور اذیت اور دکھ پہنچا کر انتقام لیں گے۔ ہمارا انقلاب ہی انتقام ہے، جس انقلاب کے ذریعے پاکستان کا آئین اپنی حقیقی شکل میں بحال ہو، اور آئین پاکستان کے پریمبل سے لے کے آرٹیکل 40 تک وہ تمام شکیں اور آرٹیکل جو عوام کو حقوق دیتی ہیں، جو عوام کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج، انصاف، روزگار جیسے سارے حقوق مہیا کرنے کی ضمانت دیتی ہیں، جو عدل اور انصاف کی فراہمی اور ہر قسم کے ظلم و جبر اور استحصال کے خاتمے کی ضمانت دیتی ہیں۔ ہمارا انقلاب یہ ہے کہ آئین کی وہ ساری شکیں جوں کی توں نافذ ہوں اور آئین کی کامل روح سے پاکستان کے 20 کروڑ عوام متمتع اور مالا مال ہوں۔ ہمارا انتقام یہ ہے کہ اس معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو اور محروموں مظلوموں کی آنکھوں میں امید کی روشنی نظر آئے، ان کے مرجھائے ہوئے چہروں پر خوشیاں نظر آئیں، غریب کا بچہ بھی تعلیم اور روزگار پائے، غریب بھی ہاسپٹلز میں علاج پائے، ہر ایک کو عدل و انصاف اس کی دہلیز پر ملے، اور چند لوگوں کے ہاتھ میں جو دولت اور اقتدار باندھی لونڈی بن گیا ہے ان سے چھین کر عوام کو گراس روٹ لیول تک شریک اقتدار کیا جائے۔ یہ آئین کا آرٹیکل 140 کہتا ہے۔ ہمارا انقلاب آئینی ہے، ہمارا انقلاب جمہوری ہے، ہمارا انقلاب عوامی ہے۔ یہ لوگوں کو ورغلانے کے لیے سازش کی جا رہی ہے کہ آئین کو توڑا جا رہا ہے، آئین کے خلاف سازش ہے، جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔
سازش تو جمہوریت کے خلاف تب ہو اگر جمہوریت اس ملک میں موجود ہو. 3 دن پہلے جو کچھ ماڈل ٹاؤن میں ہوا، کیا اس کا نام جمہوریت ہے؟ جمہوریت نام ہے عوام کے جان و مال کے تحفظ کا. تم سوئے ہوئے کارکنوں اور لوگوں کو آدھی رات حملہ کر کے ایک درندگی کا مظاہرہ کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیتے ہو. اس کا نام جمہوریت ہے. تم نے 125 لوگوں کو یا 150 لوگوں کو کم و بیش گولیوں سے چھلنی کر کے اپنے طور پہ شہید کر دیا، مار دیا تھا. 125 لوگوں کو اپنے طور پہ تم نے مار دیا تھا. یہ الگ بات کہ 14 اب تک شہادت کے مرتبے پر پہنچے اور 100 سے زائد زندگی موت کی کشمکش میں گولیوں سے چھلنی ہو کر ہاسپٹل میں پڑے ہیں. ابھی اعجاز چودھری صاحب نے اس کا ذکر فرمایا. محترم جہانگیر بدر صاحب ہو کر آئے ہوں گے، محترم منظور احمد وٹو صاحب ہو کر آئے ہیں، محترم گوڑیل صاحب ہو کر آئے ہیں، محترم شجاعت حسین صاحب چودھری پرویز الہی صاحب ہو کر آئے ہیں، محترم عمران خان صاحب ہو کر آئے ہیں. تمام دینی، سیاسی، پارلیمانی جماعتیں، قوتیں آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہیں اور بیان کر رہی ہیں کہ تم نے تو 125 سے 150 لوگوں کا قتل کیا ہے. صرف میں ڈیفرینشیٹ یہ کر رہا ہوں، جن میں سے 14 لاشیں مل چکی، باقی زندگی اور موت کی کشمکش میں اس شہادت کے منتظر پڑے. معلوم نہیں کتنے شہید ہوں گے، کتنے بچیں گے. اور وہ جو لاشیں غائب ہو گئی اور کئی لوگ لاپتہ ہیں، ان کی کوئی خبر نہیں کہ کتنے شہید ہوئے، کتنے حیات ہیں. اتنی بڑی دہشت گردی، درندگی، بربریت، قتل عام گجرانوالہ کی تاریخ میں ایک بار ہوا تھا. کیا ہمیں پاکستان سے بہت قبل 65 سال میں ہم نے ہوتا نہیں دیکھا اس طرح. تو ہم چاہتے تو اس کا انتقام ایک پرتشدد احتجاج کے ذریعے لیتے، لیکن پاکستان عوامی تحریک نے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی صبر اور تحمل کا دامن نہیں چھوڑا. اور میں نے ان کو انتقاماً کسی پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی. یوم سوگ منائے، احتجاج قرآن خوانی کی صورت میں کیا، احتجاج شہداء کی ارواح کو اصال ثواب کی صورت میں کیا، احتجاج ان کے ورثاء سے اظہار یکجہتی کی صورت میں کیا، احتجاج ملک کی ساری مقتدر سیاسی مذہبی قوتوں کو ہم آہنگ کر کے ان کا شکریہ ادا کے کیا اور ان کے مشترکہ اعلامیہ کی شکل میں کیا. ہم نے پرامن طریقے، مہذب معاشروں کے طریقے، جمہوری طریقے اپنائے ہیں اس احتجاج کے. اور میں نے اپنے کارکنوں کو تشدد پر مبنی احتجاج کے لیے استعمال نہیں کیا. اور تم نے رات کے اندھیرے میں جب کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی، تم نے یہ ظلم کیا. اور پھر اب اسلحہ کا الزام جو بازار سے خرید کر کنورٹ کر کے کلاشن کو بنا کے تم ٹریبیونل میں ثابت کرو گے. 15 گھنٹے تک پاکستان کا کل الیکٹرانک میڈیا یہیں پر موجود تھا پریمیسز میں. اور دنیا کی روایت ہے جس جگہ سے ناجائز اسلحہ برآمد ہوتا ہے پولیس میڈیا کو بلا کر وہیں دکھاتی ہے اور دکھائے بغیر کبھی اس مقام سے منتقل نہیں کرتی. 15 گھنٹے میڈیا موجود تھا، تمہیں کوئی ٹیلی فون کر کے بلانے کی ضرورت نہیں تھی، سارا الیکٹرانک میڈیا تھا. تم منہاج القرآن کے اندر پڑا ہوا اسلحہ ان کو دکھا دیتے کہ یہ ایک بندوق بھی برآمد ہوئی تھی تو دکھا دیتے. اگر ناجائز اسلحہ تم موقع پر موجود میڈیا کو دکھا دیتے، ہمارا چہرہ بے نقاب ہو جاتا، دنیا کو پتا چل جاتا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ بات امن کی کرتے ہیں، اصل میں دہشت گرد ہیں، تو ہماری تحریک کو بین کر دیتے. ہم ہر نتیجہ قبول کرنے کو تیار تھے. 15 گھنٹے تم رہے اور سیکریٹریٹ پر قبضہ کر لیا تھا. اندر تم نے گولیاں چلائی تھیں اور قبضہ کر کے گولیاں چلا کے لاشیں گرائی تھیں. تو 15 گھنٹے میں تم نہ اسلحہ دیکھ سکے، نہ دکھا سکے، نہ میڈیا کے سامنے لا سکے. اور اب تم اسلحہ کا الزام لگاؤ گے. قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے. تمہیں اگر کوئی سیکیورٹی فینس گرانا تھا تو تم نے 4 سال سے یہ فینس ہائی کورٹ کے آرڈر کے ساتھ ماڈل ٹاؤن کی پولیس، ایس ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او نے خود کھڑے ہو کے لگائے تھے. ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم نے یہ فینس لگائے ہی نہیں. اور اعجاز چودھری صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ جائیں وزیر اعظم کے ارد گرد میلوں تک کے فینس دیکھیں.
اندھے ہو, تمہیں وہ نظر نہیں آتے, تمہیں وزیر اعلی ہاؤس کے فینس نظر نہیں آتے, تم نے کتنے پولیٹیکل وی آئی پیز ہیں ان کے فینس نظر نہیں آتے. تم اسلام آباد میں دیکھو جا کر, لاہور میں گلی گلی میں فینس نظر آتے ہیں, سیکیورٹی بیریئرز کہیں دکھائی نہیں دیتے, اور تمہیں صرف وہ نظر آیا ہے جو ہائی کورٹ کے آرڈر پر پنجاب پولیس نے خود کھڑے ہو کر لوکیشن متعین کر کے لگوائے تھے. اس سے بڑا جھوٹ. آپ کہتے ہیں کہ محلے داروں نے شکایت کی. سوال یہ ہے کہ فینس تو 4 سال سے تم نے لگوا رکھے تھے, تو کیا 4 سال کسی محلے دار نے شکایت نہیں کی؟ کسی نے شکایت نہیں کی 4 سال. اگر شکایت کی تو تم حکمران تھے پچھلے ٹینیور میں بھی پورے پنجاب کے, تم نے اس شکایت پر عمل کر کے ان کا ازالہ کیوں نہیں کیا؟ وہ شکایت ایڈریس کیوں نہیں کی گئی؟ پورے 6 سال سے حکومت میں ہو. اگر شکایت ہوئی تھی تو ایڈریس کیوں نہیں کی؟ اور اگر 4 سال میں شکایت نہیں ہوئی تو اب میری آمد کے موقع پر کیسے ہو سکتی؟ اس قسم کے بونڈے الزامات یہ حواس باختہ ہو چکے ہیں, پاگل ہو چکے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹ کے ریفارمز کی موومنٹ شروع ہونے والی ہے, کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنے کی موومنٹ شروع ہونے والی ہے, اس ملک میں رول آف لا کی بحالی کی موومنٹ شروع ہونے والی ہے, اس ملک میں ہیومن رائٹس کے پروٹیکشن کی موومنٹ شروع ہونے والی ہے, اس ملک میں ایلیویشن آف پاورٹی کی موومنٹ شروع ہونے والی ہے, اس ملک میں ٹرمینیشن آف کرپشن کی موومنٹ شروع ہونے والی ہے, اس ملک میں سوشل اکنامک پولیٹیکل جسٹس کی موومنٹ شروع ہونے والی ہے, اس ملک میں ٹرانسپیرنسی کی موومنٹ شروع ہونے والی ہے, اس ملک میں خوشحالی عوام تک پہنچنے کی موومنٹ شروع ہونے والی ہے, اس ملک میں داندلی کے انتخابات ختم ہونے کی موومنٹ شروع ہونے والی ہے. یہ 4 حلقوں کی داندلی کا مطالبہ تم نہیں مانتے. اگر اتنے شفاف لوگ ہو تو تمہیں وہ کھول کر الیکشن کروا دینے میں, دوبارہ وہ نتائج دکھا دینے میں کیا حرج تھا؟ تمہیں معلوم ہے کہ اب داندلی ختم ہوگی, ٹرانسپیرنسی آئے گی, امپارشلٹی آئے گی. جو نتائج پنجاب میں پیپلز پارٹی کے آئے ہیں, جو نتائج آئے ہیں, کیا انہیں صحیح نتائج تسلیم کر سکتے ہیں آپ؟ بھلے ان کی سیٹیں جتنی کم کر دے, یہ نتیجہ ہونا تھا پھر الیکشن کا. پورے ملک کی جماعتوں نے شور مچایا, مگر بامر مجبوری, جسٹ فار سیک آف ڈیموکریسی, وہ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے. پی ٹی آئی نے سال بھر احتجاج کیا اور اس کے باوجود ہر دروازہ کھٹکھٹایا, مگر تم سننے کو تیار نہیں. کراچی میں ہر روز لاشیں گر رہی ہیں, ہمارے ایم کیو ایم کے بھائی اپنے بیٹوں بیٹیوں کارکنوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں, ہر طرف ٹارگٹ کلنگز ہیں. بلوچستان سے لے کر کراچی اور کراچی سے لے کے پی کے میں فرقہ وارانہ فسادات ہیں, مسلکی فسادات, لاشیں گر رہی ہیں, دہشت گردی ہے. نہ گورننس ہے, نہ رول آف لا ہے, نہ عدل ہے, نہ انصاف ہے. یہ ایک عام دہشت گردی تھی جس چل رہی تھی, لیکن اب اسٹیٹ ٹیرورزم کی وہ انتہا ہو گئی ہے جس کا کوئی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. لہذا ہماری جد و جہد کو غیر آئینی نہ کہا جائے, ہم آئین کو مانتے ہیں. غیر جمہوری نہ کہا جائے, ہم جمہوریت کو مانتے ہیں. ہم ان طریقوں کے مطابق اپنی جنگ لڑیں گے جو پوری دنیا کے جمہوری ملکوں میں لڑی جاتی ہیں اور جمہوری معاشرے کرتے ہیں. ہم پاکستان کو سچا جمہوری معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں, سچا انسانی اور فلاحی معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں, پرامن اور معتدل معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں, دہشت گردی سے پاک معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور کرپشن سے پاک معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں, جہاں ہر ایک کی جان, مال, عزت و آبرو اور دین و مذہب کا تحفظ ہو, مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, مرد ہو یا عورت ہو. ہم ڈسکریمنیشن کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہماری تحریک بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں. یہ شکریہ کے ساتھ میرا گفتگو تھی. میں اب کلوز کر رہا ہوں آخری بات پر کہ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ اتنی دہشت گردی کے ذریعے پوری قوم میں خوف و ہراس پیدا کر دیا جائے, میری آمد کو روک دیا جائے. آپ یہ سمجھ لیں, رب ذوالجلال نے نہ میرے سینے میں وہ دل رکھا ہے کہ تم قیامت بھی واقعہ پابا کر دو تو میں اس سے ڈر جاؤں, نہ مجھے وہ سر دیا ہے کہ کسی کے خوف کے سامنے جھک جائے, نہ وہ طبیعت دی ہے کہ وہ کسی لالچ کے سامنے جھک جائے. میں نے عمر بھر ہر خوف اور لالچ کو ٹھکرایا ہے. پچھلی بار آیا, تم نے تہمت لگائی, لاہور رائے گنج میں کھڑے ہو کر ہر روز کہتے تھے کہ برطانیہ, امریکہ, خدا جانے کس کس نے, کون پیچھے اور کون. میں نے کہا تھا اللہ پیچھے ہے اور عوام کا بھروسہ ہے.
اور میں نے ہمیشہ کہا کہ 33 برس کی میری زندگی میں اگر ایک پیسے کی فنڈنگ آج تمام مقتدر رہنماؤں کی موجودگی میں بات کہہ رہا ہوں، میں موجودہ حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، تمہارے پاس دفتر ہیں، محکمے ہیں، تمہارے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں پرابلم کیا ہے؟ اگر کوئی فنڈنگ آج نہیں 33 برس میں ہم نے کی ہے تو اس کا ثبوت دکھا دو، میں اپنی تمام جتنی اسٹیٹس ہیں، پراپرٹیز ہیں، ساری بیان کر کے عوام کے اور آپ کے سپرد کر دوں گا۔ ہمارا دامن ہمیشہ صاف اور شفاف ہے، سیاسی مقاصد تو دور کی بات ہے، ہم نے تو آج تک تعلیم کے لیے، ویلفیئر کے لیے، اپنے چھوٹے ہاسپٹلز کے لیے، اسکولوں کے لیے، کالجز کے لیے، ہم نے تو کسی بھی انسانی رفاہی اور فلاحی اور مذہبی مقصد کے لیے بھی پوری زندگی میں آج کے دن تک ایک پیسے کی معاملت کہیں سے نہیں لی، کسی گورنمنٹ سے، کسی عرب شیخڈم سے، کسی این جی او سے، روئے زمین پر ایک شخص، میں جو اتنا برملا ہر وقت کہتا ہے، کبھی کسی کو جرت ہوئی کہ کوئی ایک پائی کا ثبوت نکال سکے؟ یہ الزام بیکار ہیں۔ اسی طرح یہ الزام بھی بیکار ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے پیچھے ہے۔ جب کوئی عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے اور ان کے پاس کوئی سبسٹنس نہیں ہوتا رد کرنے کا، تو پھر وہ ایسے اوچھے الزامات پر آتے ہیں۔ اسی طرح یہ سارے الزامات بیکار ہیں کہ آئین اور جمہوریت کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم آئین اور جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لہذا میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میری یہ آخری کینیڈا میں اس قیام کی آخری پریس کانفرنس ہے، اور اس کے بعد میں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ میں پاکستان کے سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہوں آج، اور روانہ ہونے سے پہلے پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی باذن الہی اللہ رب العزت کی مدد و نصرت سے 23 جون پیر کے دن صبح 7 بجے کے قریب میری فلائٹ انشاءاللہ پہنچے گی۔ پوری قوم اس بات پر گواہ ہو جائے، سن لیں، آپ سن لیں، پیر کے دن 23 جون کی صبح اسلام آباد ایئرپورٹ پہ انشاءاللہ تعالی میں پہنچوں گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے روک لیں گے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، کر لیجئے۔ سب زیادہ بڑھ کے آخری حد مجھے قتل کر دیں گے، اگر قتل بھی کر دیں تو میرے لب جان شہادت نوش کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ میرا دل اپنے مولا سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے، مجھے خوف نہیں ہے ان باتوں کا، میں اپنی جان دے دوں گا، مگر اس ملک کے 20 کروڑ غریبوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، ان مظلوموں کے خون شہادت سے بے وفائی نہیں کر سکتا، جنہوں نے اس عظیم انقلاب کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا ہے۔ اور میں آپ کی وساطت سے قوم کو بتانا چاہتا ہوں، اس عظیم عوامی جمہوری آئینی اور اخلاقی انقلاب کا آغاز پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں نے اپنی شہادتوں کے ذریعے جان اور خون کا نذرانہ دے کر آغاز کر دیا ہے۔ اب یہ اس قوم کا فریضہ ہے کہ وہ اٹھے گی، پرامن طریقے سے اٹھے گی، پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے، سیاسی طریقے سے، نان وائلنٹ طریقے سے، تاکہ آئین کی بالادستی بحال ہو، اور آئین کی وہ شکیں جو آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 40 تک آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی، جو عوام کو امپاور کرتے ہیں اور اقتدار میں شریک کرتے ہیں، پرٹیکولرلی میری کنسنٹریشن ان پر ہے کہ وہ بحال ہو۔ بیٹے بند ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اب عوام کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ جمہوری انقلاب کے لیے نکلیں، اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے نکلیں، اس ملک سے ظلم، جبر اور بربریت کے خاتمے کے لیے نکلیں، اس ملک میں ریاستی دہشت گردی کے لیے نکلیں، اس ملک میں عدل اور انصاف کے لیے نکلیں۔ میں عوام اور ان کی نسلوں کے حقوق کے لیے، ان کے گھر کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کے علاج کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، ان کے گھروں کو روشن کرنے کے لیے اور ان کے چہروں کو چمکانا، دمدماتا چمکاتا دیکھنے کے لیے یہ ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور جو بھی اس عظیم جد و جہد میں شریک ہو گئے، میں ساروں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس آئینی جمہوری جد و جہد میں ہم سب مل کے چلیں، ہم مل کے چلیں، قدم بقدم چلیں۔ مسئلہ میری ذات کا نہیں یا کسی اور کی ذات کا نہیں، میرے ایجنڈے کا نہیں، کسی اور کے ایجنڈے کا نہیں، مسئلہ ریاست پاکستان کا، عوام پاکستان کا ہے۔ میں پیپلز پارٹی کو بتانا چاہتا ہوں، جو
فلسفہ نعرہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا 1970 میں تھا کہ غریب کو روٹی کپڑا مکان ملے. ہم نے اس ادارے کو 10 نکات پہ مشتمل کرایا اور پہلے 3 نقطے وہی روٹی کپڑا مکان، پھر تعلیم، علاج، انصاف، روزگار، الغرض آگے، اور بے زمین کسان کو زرعی زمین اور بے روزگار عورتوں کو گھریلو انڈسٹری. ہم نے یہ نکات بنا دیے. آئین ڈیولوشن آف پاور مانگتا ہے، ہم نے ڈیولوشن ڈی سینٹرلائزیشن کی بات کی کہ ڈویژنز کو اختیار جائیں، ضلعوں کی حکومتیں بنے، تحصیل کی حکومتیں بنے، اربن اور رورل، پھر یونین کونسل میں حکومتیں بنے، پھر وارڈ اور ولیجز کے لیول پہ ایڈمنسٹریشن قائم ہو، گراس روٹ لیول تک خوشحالی بھی جائے، عدل اور انصاف بھی جائے، وسائل بھی جائیں. یہ اصل جمہوریت ہے جو پوری دنیا کے جمہوری ملکوں میں ہے. انشاءاللہ تعالی میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں جان دے دوں گا مگر اس عظیم مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب قوم کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلیں، باہر نکلیں، باہر نکلیں اور اس ملک کو بچانے اور اپنے اور اپنی نسلوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور تمام سیاسی جماعتوں کا اور قائدین کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس دکھ کے لمحے میں اور انتہائی شدید غم کے سانحے میں ہمارا ساتھ دیا اور بار بار تشریف لائے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے اور مل کر ایسا کام لے جس سے ریاست پاکستان اور عوام پاکستان ان کی بہتری کی ضمانت میسر آ سکے. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے وہ کر لیں گے سوال جی کر لیں بات. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، آپ کی قیادت نے سینئر وکلا کے ہمراہ اندراج مقدمہ کی درخواست دی ہے، تاحال اس پر کوئی عمل نہیں ہوا. ساری مذہبی، سیاسی اور جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ماسوائے نون لیگ کے سب آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ہمدردی کے لیے یہاں موجود بھی ہیں. اور 3 دن میں ہم نے دیکھا کہ ساری جماعتوں کی لیڈرشپ کسی نہ کسی سطح کی بلا ناغہ آپ کے سیکریٹریٹ آ بھی رہی ہے. 3 روز پہلے کے واقعے کی سب مذمت کے لیے موجود ہیں. اگر 3 روز بعد ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، مشترکہ اعلامیہ آ گیا، کیا اس کی بھی کوئی حکمت عملی آپ نے اور ان تمام جماعتوں نے کوئی طے کی ہے؟ میں ان تمام قائدین سے درخواست کروں گا کہ وہ مل کے تھوڑی دیر اگر سپیئر کر سکیں مشاورت کے لیے تو میں شکر گزار ہوں گا. جہاں تک تعلق ہے کہ 3 دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، ہم نے درخواست دی مگر ایف آئی آر آفیشلی انہوں نے لانچ نہیں کی. اس سے بڑھ کر ریاستی جبر کیا ہے وہ وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب سے پوچھ رہی ہیں اتھارٹیز، وہ وزیر اعظم سے پوچھ رہی ہیں اتھارٹیز. یہ اس ملک کا رول آف لا ہے، یہ ایکویلٹی آف لا ہے کہ یہ درخواست دائر کریں نہ کریں. ایف آئی آر لانچ ہونے سے نہ وزیر اعظم گرفتار ہو جاتے ہیں فقط ایف آئی آر سے، اور نہ وزیر اعلیٰ گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ ضمانتیں بھی کروا لیتے ہیں. اگر چھوٹی سی عدالت عظمیٰ کی چھوٹی سی گستاخی پر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی برطرف ہو سکتے ہیں، ایک ادنا گستاخی پر ایک ادارے عدالت عالیہ کی برطرف ہو سکتے ہیں، تو نہتھے پرامن شہریوں کے قتل عام پر ایف آئی آر بھی اس ملک میں درج نہیں ہو سکتی. آپ ذرا سوچیے اور دیکھیے فرق کتنا ہے، قدریں کتنی متضاد ہیں، ویلیوز اور سٹینڈرڈز کتنے ڈوئل ہیں، متضاد ہیں. یہی تو ظلم ہے جس کے لیے ہم باہر نکل رہے ہیں، اور اسی کا ان کو ڈر تھا کہ نکلنے سے پہلے ایسی قیامت بپا کر دیں، ایسا ظلم اور بربریت کا نقشہ پیش کر دیں کہ لوگ الٹیمیٹلی گھبرا جائیں، سول سوسائٹی گھبرا جائے، سب جماعتوں کے کارکن گھبرا جائیں کہ رات سوئے ہوئے لوگوں پر ہم اگر اتنی قیامت بپا کر سکتے ہیں تو تم نے احتجاج کیا باہر نکل کر تو خدا جانے ہم 100 قیامتیں بپا کر دیں. وہ یہ میسج دینے کے لیے درندگی کی، اور آپ نے نمونہ دیکھ لیا، پورا میڈیا اور لیڈرز گئے، اور ایف آئی آر آج کے دن تک لانچ نہیں ہوئی. معصوموں، بے گناہوں، مقتولوں کے وارثوں کے خلاف ایف آئی آر گھر بیٹھے گھنٹے میں درج ہو جاتی، اور جو مقتول ہوئے، مظلوم ہوئے، جن پر جاریت ہوئی، جن کی شہادتیں ہوئی، لاشیں گری، ان کی ایف آئی آر آج کے دن تک نہیں کٹی. ایف آئی آریں کٹتی ہیں، تم کاٹ لو. تم اقتدار میں بیٹھے ہو، ایف آئی آر کٹنے سے تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ مگر یہ ظلم ہے، ظلم کا راج ہے.
سر یہ فرمائیے گا کہ آج جو یہاں پہ مختلف سیاسی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس ہے، اس کا مشترکہ اعلامیہ میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے. وہ ٹیم اگر حقائق سامنے لاتی ہے تو کیا پاکستان عوامی تحریک اس کو تسلیم کر لے گی؟ ہم تسلیم کریں گے. جب مطالبہ کر رہے ہیں تو کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ ہم نے کہا کہ انکوائری کمیٹی جو اعلامیہ میں آئی ایس آئی، آئی بی، ایم آئی، ان جو تفتیشی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اعلی افسران پر مشتمل انکوائری کمیٹی ہو، اور 3 رکنی اعلی سطحی آزاد غیر جانبدار سپریم کورٹ کے ججز کا بینچ ہو، اور ان ججز کی تقرری یہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ، ان سب کے اعتماد کے ساتھ تقرری کی جائے. بدقسمتی سے عدلیہ کے اندر بھی بہت پولیٹکس ہے اور سارے ادارے پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. ہم نان پولیٹیکل، نان انکلائنڈ، ٹوٹلی آنےسٹ، فیئر اینڈ امپارشل ججز جن پر یہ سب اتفاق کریں گے. یہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی پارٹیز ہیں، یہ اتفاق کریں گے، ہم اتفاق کریں گے. جب وہ انکوائری کریں گے اور فیصلہ دیں گے تو ہم سر تسلیم خم کریں گے. آپ دیکھیے کہ حامد میر صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ ایک نامور صحافی ہیں، اقدام قتل ہوا، شہید نہیں ہوئے، اقدام قتل پر. وہاں اسی سطح کی اعلی تفتیشی انکوائری کمیٹی بھی بنی اور 3 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ بنا، اور یہاں قیامت بپا ہو گئی. بیعت شہریوں کی 100-125 افراد کو گولیوں سے چھلنی کیا، 14 لاشیں گر گئی، 15 انتظار ہیں مرگ کی، اور ان کے لیے ایک یک رکنی جج مرضی سے بنا دیتے ہیں، اور ایف آئی آر بھی قاتل پولیس کی اور انویسٹیگیشن بھی قاتل پولیس کی. اور جن لوگوں کو انہوں نے او ایس ڈی بنایا، جن افسروں کو، 2 بندوں کو، وہ ایس ڈی کا مطلب آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی، وہ اس لیے بنایا. منظور احمد وٹو صاحب چیف منسٹر پنجاب رہے ہیں طویل عرصہ، ان کو پتا ہے کہ یہ پولیس والے کیا کرتے ہیں، یہ ان پر گرفت کیا کرتے تھے، ان کو علم ہے. وہ تو ہر تھانے میں اسلحہ رکھتے ہیں، جس بے گناہ کو پکڑا مقدمہ نہیں بنتا تو اسلحہ ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد وہ کیا کچھ نہیں کرتے. تو یہ تفتیش کر کے وہاں جو کچھ پیش کریں گے سارا، تو اس کے اوپر انکوائری کمیشن کس چیز کا؟ اور جب اقتدار میں آپ خود بیٹھے ہوں، کروا خود رہے ہوں، تو کیسا کمیشن؟ لہذا ہم آزاد، با اختیار، انڈیپینڈنٹ، قابل اعتماد، غیر جانبدار انکوائری بھی، انویسٹیگیشن بھی، اور جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ بھی چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جتنی بھی پارٹیاں آپ کے پاس پیش ہوئی، تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اسمبلی میں اپنی کوئی نہ کوئی پوزیشن رکھتی ہیں. کیا ان قرارداد اور مطالبات کا ابھی تک کوئی الٹیمیٹم آپ کی طرف سے نہیں دیا گیا؟ تو کسی پارٹی نے ایسی کوئی آپشن آپ کے آگے رکھی کہ وہ اسمبلی میں ریزائن کر دیں گے اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا؟ دیکھیے بھائی، اس قسم کی چیزوں کو ہم ڈسکس اس وقت نہیں کر رہے. وہ پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے کہ اس وقت ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی کہے کہ اس سے سیاسی مقاصد، ان شہادتوں سے سیاسی مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں. میں نے کہا اگر ہم نے حاصل کرنے ہوتے تو ملک میں آگ لگوا دیتے. ہم اس کماش کے، اس ذہنیت کے سطح کے لوگ نہیں ہیں. وی وانٹ ٹوٹل جینوننس، ٹوٹل سنسیریٹی، ٹوٹل ٹروتھفلنس، ٹوٹل پیورٹی. یہ سانے کے اوپر جو قرارداد تھی اس کا اعلامیہ جاری ہو گیا. اس کے بعد باقی ہر پارٹی کے اپنے پولیٹیکل پروگرامز ہیں، پولیٹیکل فلسفیز ہیں، اس میں وہ آزاد ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچیں گے تو ہم ان کو فل جو سیکورٹی دیں گے اور ان کو اپنے گھر تک پہنچائیں گے. ان کے ارادے تو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو نہ تو جلسہ کرنے دیا جائے گا یا نہ ہی آپ کو جو ہے جی ٹی روڈ پر ریلی نکالی جائے گی. آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ میرے چاند، میں ایسے بیکار آدمی کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا. آپ کو میری سجیشن ہے کہ آپ ان کی بات نہ سنیں، ان کے چہرے کو دیکھیں. آپ کو سارے حقائق ان کے چہرے پر لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے. ان کی شکل کو دیکھیں. علامہ صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وزیر پاکستان نے آج یہ کہا ہے کہ ایک رہنما جلسے کرتے پھر رہے ہیں، یعنی عمران خان، اور دوسرے احتجاج کرنے آ رہے ہیں. تو میری ٹانگیں نہ کھینچیں، حکومت کرنے دیں اور قوم کو ترقی کرنے دیں. یہ کسی کا ایجنڈا اور سازش کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں. جی ہاں، بہت اچھا کہا ہے. 1992 میں پروبیبلی محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی. مجھے اگر غلطی ہو گئی ہو یادداشت میں تو کریکٹ کر دیں.
اور یہ لانگ مارچ یا ان کی گورنمنٹ تھی تو لانگ مارچ کا میٹر تھا تو گولی چلا دی تھی. پھر افتخار چودھری صاحب کی بحالی کا میٹر تھا تو یہ اس وقت لانگ مارچ کر کے ملک میں باہر نکل آئے تھے اور خود احتجاجی کیمپ لگاتے تھے تو دوسروں کو حکومت نہیں کرنے دیتے تھے. ان کے زمانے گزرے ہیں پہلے جب یہ اپوزیشن میں ہوں اور کسی کے خلاف جمہوری جد و جہد سو کالڈ کرنا چاہیں تو آئین قانون جمہوریت سب اور ملک کی ترقی سب کچھ ان کو اجازت دیتا ہے. جب وہی حقوق آئین جمہوریت اور قانون کے اور ہیومن رائٹس کے کوئی اور یوٹیلائز کرنا چاہے تو وہ پھر آئین حکومت ملک ترقی سب خطرے میں پڑ جاتی ہے. ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں. کافی ہو گیا چونکہ محترم قائدین نے بھی جانا ہے. شکریہ. میں پریس اور میڈیا کے نمائندگان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.